الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل مجھے ساحل ہو گئی کہ منزلیں ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے. مجھے ساحل ہو گئی کہ منزلیں ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. زماں انتہائی واجب الاحترام، میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک غرض سے ہے، ایک مقصد سے ہے. غرض اور مقصد ایک ہی ہے. مقصد کس کو کہتے ہیں اور غرض کس کو کہتے ہیں؟ غرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ گھر سے ایک فکر لے کر نکلا جائے، اور مقصد اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے. اگر دیکھ لیا جائے اگر دیکھ لیا جائے تو غرض اور مقصد ایک ہی ہے. غرض یہی ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا. دوسرا کوئی لالچ نہیں ہے، توقع نہیں ہے، تمنا نہیں ہے. جو کام بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے. دنیاوی رشتے جو ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. کاروباری رشتے کاروبار کی حد تک ہوتے ہیں. عام رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں مڑی جوندی پوری ہوئی کہ یہ میری شادی میں 1 کلو چیز لایا ہے، میں بھی 1 کلو لے جاؤں گا. یہ میری شادی میں کپڑے لایا ہے، میں بھی اس کی شادی کے لیے کپڑے لے جاؤں گا. اس غرض کے لیے ہوتے ہیں. لیکن دنیا کے رشتے اس دنیا تک ہی ہوتے ہیں. جو اللہ والوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ رشتہ آپ کو جنت تک لے کر جاتا ہے. بلکہ صرف جنت تک نہیں لے جاتا، جنت کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی سی ہے. مردہ یہ نہیں کہ انسان مر جائے، مردہ وہ ہے جس کا دل غافل ہو جائے. اب دل غفلت کیسے اختیار کرتا ہے؟ دنیاوی طریقوں کو دیکھ لیا جائے، دنیا کے پیچھے بھاگے تو دل غافل ہو جاتا ہے. دنیا کی خواہشات اس میں آ جائیں یہ غفلت اختیار کر لیتا ہے. دنیا کے منصب اس میں آ جائیں تو یہ غفلت اختیار کر لیتا ہے. لالچ اس میں آ جائے یہ غفلت اختیار کر لیتا ہے.
لیکن یہ سوچا جائے ہمارا دل کتنا غافل ہے. ہم تو کسی کے ساتھ سلام بھی کرتے ہیں مقصد کے تحت کرتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کسی کے جنازوں پر بھی جاتے ہیں خدا کی قسم اس مقصد سے جاتے ہیں کہ کل یہ میرے باپ کے اور میرے بھائی کے اور میرے جنازے پر بھی آئے گا. تو ہمارے سارے تعلق مطلب کی بنیاد پر ہیں. ایک رشتہ اس دنیا میں ہوئے وہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے. کون سا رشتہ؟ اہل اللہ کی صحبت والا، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق. یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتے، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. علماء کے ساتھ رشتہ، صوفیاء کے ساتھ رشتہ، تبلیغ والوں کے ساتھ رشتہ، یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتے. ہم کسی وزیر کے ساتھ سلام دعا کرنا چاہیں، تصاویر بناتے ہیں ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، کہ کل لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہے. ہم اس ایک تصویر کی خاطر رفتار طے کرتے ہیں، منزلیں طے کرتے ہیں تاکہ ہماری اس کے ساتھ تصویر آ جائے. لوگ کہیں واہ واہ تم تو منسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے، تم تو فلاں وزیر کے ساتھ بیٹھے تھے. اب اس کے ساتھ ملنا دنیاوی غرض و مقاصد کے لیے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ ملنا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تک رسائی کا سبب یہی ہے. ان کے ساتھ ملو تو کچھ سیکھو گے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اگر کوئی سیاہ بات آ جاتی، اگر میرے دل پر کوئی گرہ لگ جاتا، اگر میرا دل غافل ہو جاتا تو میں جاتا اپنے شیخ کی زیارت کرتا، اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھتا، تو اللہ رب العالمین اس کی زیارت کی وجہ سے، میں اگر اس کو دیکھتا اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرے دل صاف ہو جاتا، میرے دل سے وہ گرہ کھل جاتی، یعنی گانڈے جو کہتے ہیں کھل جاتی. شعاؤں کے ذریعے سے آج کل علاج ہوتا ہے. عموماً دیکھ لیا جائے ٹیکنالوجی کا دور ہے، کینسر کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اسی طرح آنکھ کا علاج لوگ کہتے ہیں لیزر، یہ شعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو کیوں نہ روح کی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، اس کی روح گناہ میں لت پت ہوتی ہے، غافل ہوتی ہے، لیکن شیخ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بیٹھ جاتا ہے، اس کی روح سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی روح سے وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے دنیا حاصل ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں بہت پیسے ملیں، مجھے دنیا میں بہت مال و دولت ملے، عزتیں ملیں، شہرتیں ملیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری دنیا سنورے. تو کیسے سنورے؟ مال و دولت سے دنیا نہیں سنورتی. مال و دولت سے دنیا میں آپ غافل ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، غفلت کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن جب اللہ والوں سے تعلق رکھو گے تو اس ڈوبتی ہوئی دنیا سے نکلو گے اور دنیا تمہارے قدم چومے گی، دنیا تمہارے قدم چومے گی، ایسے بن جاؤ گے. ابھی آپ دیکھیں نکاح پڑھانے کا وقت جب آ جائے تو بندہ کس سے نکاح پڑھاتا ہے؟ کسی مشیر سے نکاح پڑھاتا ہے، کسی منسٹر سے نکاح پڑھاتا ہے، کسی وزیر سے نکاح پڑھاتا ہے. کس سے نکاح پڑھاتا ہے؟ عالم سے پڑھاتا ہے،
चाहे वजीर का निकाह हो, चाहे मुशीर का निकाह हो, चाहे बड़े बंदे का निकाह हो या छोटे बंदे का निकाह हो, हराम औरत हलाल कौन करता है? उसके लिए आलिम करता है, नेक बंदा करता है। तो इधर से अंदाजा लगा लिया जाए कि दुनियादारों की नजर में दीनदारों की अगर अहमियत नहीं है, लेकिन दुनियादारों की नजर में दीनदार कैसे सही होते हैं, कैसे उनका रास्ता ठीक हो जाता है। एक बंदा आलिम है और साथ सूफी भी है तो नूरुन अला नूर है, लेकिन एक बंदा सूफी है आलिम नहीं है। बशराफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि आलिम का सूफी होना शर्त नहीं है, लेकिन सूफी का आलिम होना भी शर्त नहीं है। सूफी जिस तरीके से भी हो आपकी तरबियत करेगा। मैंने एक बात की आपको, सालिक पर कैफियत के मराहिल आते हैं, कैफियत का इम्तिहान आता है। अगर सालिक कैफियत के इम्तिहान से गुजर जाए, वसवसों से पार हो जाए, तो वो मंजिल को हासिल कर लेता है, और अगर वो वसवसों में भटक जाए तो वो उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकता जिस मंजिल की तलब में वो निकला हुआ। हमारा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अमलियात नहीं है, पूरा सिलसिला है। हम शागिर्दों पर सलासिल के असबाग भी तय करवाते हैं। सिलसिले में अमलियात जो है जुज़ है। हमें लोग कहते हैं आमिल आमिल, हम आमिल नहीं हैं, हम कामिल हैं। खुद को कामिल कहना, वम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपनी नेमत को जाहिर कर रहे हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। पहले जमाने में लिखा जाता था, हमारे हजरत फरमाते हैं कि किताबों में लिखा जाता था फलां से जिन भाग गए, फलां से ये हो गए, फलां से ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बच्चे बच्चे से साबित है, करामत बच्चे बच्चे से साबित है। अभी मौलवी क्या कहते हैं, मैं मौलवियों के साथ बैठता हूँ, मुफ्तियों के साथ, अमूमन शागिर्द भी आलिम हैं, मुफ्ती हैं ज्यादातर, अक्सर कहते हैं किरामत बताओ। क्या कहते हैं? किरामत बताओ। हालांकि किरामत गैर इख्तियारी चीज है। अगर अहले इल्म बंदा ये कहे कि किरामत बताओ, तो बुजुर्ग लोग अपनी किरामत, सूफिया अपनी किरामत इस तरीके से छुपाते हैं जिस तरह औरत अपनी हैज की बीमारी छुपाती है। लेकिन यहां क्या कहते हैं? किरामत बताओ ताकि हम आपको तस्लीम करें। किरामतों की वजह से हमें तस्लीम मत करो, अगर अल्लाह भेजे तो तस्लीम कर लेना। किसी बुजुर्ग के साथ हमारी फोटो देखो तो हमें तस्लीम मत करो, किसी अकाबिर के साथ फोटो देखो हमें तस्लीम मत करो, अगर अल्लाह भेजे तो तस्लीम कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, जिसे अल्लाह भेजता है वो कभी महरूम नहीं होता, वो कभी महरूम नहीं होता। महरूमियां कब कदम चूमती हैं? जब सालिक वसवसों पर आ जाता है, जब सालिक वसवसों का शिकार हो जाता है तो महरूमियां उसके पास आना शुरू हो जाती हैं। दुनिया में ताल्लुकात बनते हैं, दोस्तियां रखो लेकिन अल्लाह की रजा के लिए रखो। नेक लोगों से दोस्ती रखोगे, खूनी रिश्तों से ज्यादा गहरा रिश्ता नेक लोगों से है और दोस्तों से है। लेकिन अगर फासिक फाजिर को दोस्त रखा तो तुम अपने काम को भी छोड़ दोगे और उसकी राहों पर चल पड़ोगे। जब बुरों के साथ बैठोगे बुरा कहलाए जाओगे, और नेक लोगों के साथ बैठोगे नेक कहलाए जाओगे, नेक लोगों में शुमार हो जाओगे, और बुरे लोगों के साथ बैठोगे बुरा कहलाए जाओगे। चाहे बंदा जैसे भी है, नेक लोगों के साथ बैठेगा तो कल नेक कहलाया जाएगा, और अगर बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो बुरा कहलाया जाएगा। अगर आप लोगों ने दोस्ती को सही तरीके से चुना, अहलुल्लाह लोगों के साथ दोस्ती को बनाया, उनके साथ रिश्तों को जोड़ा, ताल्लुकात को जोड़ा, तो मैं आपको खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये ताल्लुक आपको दुनिया आखिरत में फायदा देगा और आपके पकार आएगा। और अगर दुनियादार लोगों के साथ जोड़ा, लाजिम बात है दुनिया में रहना है, दुनियादारों के साथ उठना है, बैठना है, इस मकसद से दोस्तियां जोड़ो। मैं आप लोगों को आज दुनिया के उसूल बताता हूं।
اس مقصد سے دوستیاں جوڑو ان کے ساتھ. کس مقصد سے؟ کہ میں ان کو فائدہ دوں گا اللہ کی رضا کے لیے. اس کو مجھ سے نفع ہوگا, مجھے اس سے نفع ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے نفع ہوگا. تو یہ تعلق بہت ٹائم تک رہتا ہے. اور اگر مطلب کا تعلق ہو, مفاد کا تعلق ہو, غرض کا تعلق ہو, تو وہ تعلق چند گھڑیوں کا مہمان ہوتا ہے. شیطان کے عجیب وسوسے ہیں, عجیب طریقوں سے وار کرتا ہے. کبھی دوست کو دوست کا مخالف کر دیتا ہے, کبھی سالک کو پیر بھائی کو پیر بھائی کے مخالف کر دیتا ہے, شیخ سے بدگمان کرتا ہے, بدظن کرتا ہے, استاد سے بدظن کرتا ہے, استاد سے بدگمان کرتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں کو سمجھنا یہی ایمان والوں کی نشانی ہے. یہی کامل سالک کی نشانی یہی ہے کہ شیطان کے وسوسے کو سمجھ جائے کہ یہ مجھ پہ وسوسہ کس طریقے سے مار رہا ہے, کہاں پہ وسوسہ مار رہا ہے. اگر تم اس چیز کو نہیں سمجھے, لوگوں کی باتوں پر آ گئی, کوئی بولے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, اگر اس چیز میں پڑ گئے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. آپ لوگ کس لیے آئے ہوئے ہو؟ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. لازم بات ہے, آج آپ لوگ سالک ہو, کل آپ لوگوں کو فیض دینے والے بنو گے. کل آپ لوگوں کو, یہ آپ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. کوئی آپ کو اکسائے گا, کوئی آپ کو بھٹکائے گا, لیکن آپ نے بھٹکنا نہیں ہے. آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اکسانے والا نہیں بننا. اگر لوگوں کی بات میں آ گئی یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے تو پھر کامیاب نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ غیر عالم جو ہوتا ہے یہ کیوں تصوف میں آگے چلا جاتا ہے؟ غیر عالم تصوف میں, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, غیر عالم تصوف میں کیوں آگے چلا جاتا ہے؟ وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ ایک شیپ والا بندہ پھر رہا ہے, آج اس نے داڑھی چھوڑ لیا, آج اس کی خانقاہ ہے, لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, کل تو یہ شیف کرتا تھا, کل تو یہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا, کل تو یہ کرتا تھا, کل تو وہ کرتا تھا. تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا, میں نے کہا ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم دوسرے کو ماضی یاد کرواتے ہیں. اگر ماضی کو دیکھنے پر آؤ گے تو صحابہ کو دیکھو. حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ جو جس طرح سے ہے اس کو اس طرح سے چھوڑ دو, جو جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں دیکھو. تم سے کسی کا ماضی نہیں پوچھا جائے گا, تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی فکر کرو, اپنی تیاری کرو. تم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرا کیا تھا, تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا تھے. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غیر عالم کیوں آگے چلا جاتا ہے تصوف میں. اوئے ہائے, میں یہ بات جب کرتا ہوں مجھے رونا سا آ جاتا ہے. غیر عالم کیوں آگے چلا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, وہ شیخ کی تحقیق نہیں کرتا, ڈائریکٹ آ جاتا ہے, دل دے دیتا ہے. جو اپنے استاد کو دل دے دیتا ہے, جو اپنے شیخ کو دل دے دیتا ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا دار, مالدار, عزت دار لوگ اس کے قدم چومتے ہیں. اگر جو لوگ تحقیق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تحقیق کے بعد آؤ گے, فیض تو ملے گا لیکن اس طریقے سے نہیں ملے گا جس طریقے سے غیر عالم کو ملتا ہے. بعض علماء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل بغیر تحقیق کے دے دیتے ہیں, بغیر پوچھنے کے بغیر دے دیتے ہیں. فیض تو سب کو ملتا ہے لیکن ان کو لیٹ ملتا ہے, ان کو جلدی مل جاتا ہے. تو ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے علماء ہیں, مفتیان کرام زیادہ ہیں, شیوخ زیادہ ہیں, لیکن جو دل دیتا ہے وہی سب کچھ لے جاتا ہے.
ایک شیخ ہوتے ہیں، اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں 19 سال اس تربیت میں گزر جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے، شیخ کے مہمان آئے ہوتے ہیں، شیخ صاحب ان کو کہتے ہیں بیٹا بیٹھو کھانا کھاؤ، وہ احتراماً کہتا ہے نہیں میں نہیں کھاتا، یہ کھا لیں۔ شیخ ان کو دوبارہ کہتا ہے کھانا کھاؤ بیٹا، حضرت میں خدمت میں کھڑا ہوں۔ تیسری بار شیخ کہتا ہے کھانا کھاؤ، وہ کہتا ہے نہیں حضرت میں خدمت میں کھڑا ہوں۔ تو شیخ بلکتے بلکتے رو پڑتے ہیں، کہتے تم تو میرے خادم خاص تھے، تم تو میرے خادم خاص تھے، تم تو میری محنت کرتے تھے، تم تو میرا فیض پلاتے تھے، آج جو کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے فیض لے لیا، تم نے فیض نہیں لیا۔ تو شیخ بولے کہ لے لو تو کوئی اچھا جی، پھر یہ مت کہو کہ صبر کرو۔ ابھی شیوخ جو ہوتے ہیں حال میں مست ہوتے ہیں، حال میں ہوتے ہیں، وہ کہیں بس بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ حال ان لوگوں پر آتا ہے جنہوں نے منازل طے کیے ہوتے ہیں، حال ان لوگوں پر آتا ہے جنہوں نے سلوک طے کیا ہوتا ہے۔ آج بڑے پیر ملیں گے آپ لوگوں کو، زیارتوں میں منجور ملیں گے۔ ایک زیارت جانا ہوا میرا، گزرنا ہوا آگے سے، تو بہت بڑا بزرگ ہمیں دعا کے لیے کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس کو کہا یار یہاں جنگلہ ذرا کھول دو، میں مراقبہ کر لیتا ہوں تھوڑا سا۔ تو اس نے کہا نہیں جنگلہ نہیں کھلے گا۔ وہ لوگوں کو دم ڈال رہا تھا۔ جب میں نے اس کی سورہ اخلاص سنی، خدا کی قسم اس کو سورہ اخلاص نہیں آ رہی تھی، اور اس پر رش جو لگی ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہماری عوام جاہل ہے اور جاہل ہو چکی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پتہ نہیں یہ صوفیاء جو ہیں یہ عملیات سے اپنے سالکین کو کیوں روکتے ہیں؟ جب تم لوگ نہیں کرو گے تو غلط لوگ بیٹھ جائیں گے، تمہاری عزتوں کو بھی اچھالیں گے، تمہارے عزت نفس کو بھی مجروح کریں گے، تمہارے مال کو بھی خراب کریں گے۔ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم عملیات پر پیسے لیتے ہو، آپ کا سلسلے والے پیسے لیتے ہیں، دم پر پیسے لیتے ہیں، یہ دم کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں اسپیشلسٹ ہوں۔ ڈبگری گارڈن جاتے ہو، پشاور میں ڈبگری گارڈن، یا اپنے علاقے میں بڑے ہسپتال جاتے ہو تو ادھر ڈاکٹر سے ٹائم لیتے ہو، اس کو فیس ادا کرتے ہو، اس کے لیے انتظار کرتے ہو۔ میں اسپیشلسٹ ہوں، میرے پاس ملاقات کے لیے بھی آؤ گے تو میں پیسے لوں گا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ترتیب نہیں رکھی، ہم لوگوں سے فری میں ملتے ہیں۔ آج مجھ سے کتنے لوگ ملے، صبح سے خواتین آئی ہوئی تھی، دم ڈال واللہ باللہ سمت 1 روپے نہیں لیا اب تک۔ ہمیں اللہ دیتا ہے، ہم لوگوں کے درد سنتے ہیں، لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے خدا کی قسم اس سے پھر اس انداز سے ملتا ہوں کہ حد نہیں ہے۔ مجھے نسبت ہے، میرے پاس مجھے نسبت عطا کی گئی ہے، الحمدللہ دنیا کی ساری چیزوں پر یہ نسبت باری ہے، سب بولو الحمدللہ۔ ہمارے پاس وہ نسبت ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دور میں کسی کے پاس یہ نسبت نہیں۔ ہمیں اپنے شیخ پر فخر ہے، اپنے سلسلے پر فخر ہے، لیکن یہ چیز دل سے تسلیم کرو آپ لوگ۔ جس دن آپ لوگوں نے یہ چیز دل سے تسلیم کی، یہ نسبت آپ کو اپنا رنگ دکھانا شروع کر دے گی۔ ہر کسی کا اپنا محبوب ہے، کسی کو کون سا بزرگ پسند ہے، کسی کو کون سا بزرگ پسند ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے شیخ کو سب سے اونچا سمجھنا، اپنے سلسلے کو سب سے اونچا سمجھنا، تو نسبت چاہے جس سلسلے کی ہو آپ کو رنگ دکھائے گی۔ اور اگر آپ نے اس انداز سے نہیں چلے، آپ اس سوچو میں رہے کہ فلاں کی ذکر میں تو ہزاروں لوگ ہیں، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں، وہاں پر 100 لوگ ہیں، وہاں پر 20 لوگ ہیں، تو آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ یہ فیض دل دینے کے راستوں سے ملے گا، دل دو فیض ملے گا۔ عاشق جو ہوتا ہے اگر اپنی معشوق سے رات کے اس لمحے میں بات کرے جب سب سو رہے ہوں تو اس پر رات بھی اچھی گزرتی ہے اور دن بھی اچھا گزرتا ہے، اور وہ اس ٹائم کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے وہ وقت نصیب ہو جائے کہ میں اس سے کال پر
یا فون پر یہ جس انداز میں میسج پر بات کر لوں کہ سب سو رہے ہو، یہ میرے لیے جاگ رہا ہے، یہ میرے لیے جاگ رہی ہے، تو وہ اس وقت کا انتظار کرتی ہے. تو آپ اس وقتوں کا انتظار مت کرو، آپ کو ہر وقت وہ وقت ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب والا پیار کرو، شیخ سے محبت کرو، پھر دیکھو کہ نسبت کسے کہتے ہیں. ایک تھانوی صاحب کا معمول تھا، حکیم الامت صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ ان کا درس و تدریس کا اپنا ٹائم تھا، تصنیف کا اپنا ٹائم تھا، سالکین سے ملنے کا اپنا ٹائم تھا. ایک وقت ابھی عزیز الحسن مجذوب تھا، فنا فی الشیخ میں تھا. تصوف میں 3 منزلیں ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. گھر سے نکلا، کوئی دوست آیا کہ اپنے حضرت سے ملواؤ. اس وقت ملنے کا وقت نہیں تھا حضرت کے. کیا ملنے کا وقت نہیں تھا؟ یہ ابھی دل سے یہ طلب کر کے نکلا کہ میں حضرت سے مل کر رہوں گا اور ان لوگوں سے ملا کر رہوں گا. ابھی گھر سے نکلا، حضرت کے گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا فوراً حضرت نکلے. ہاں عزیز الحسن. کہتا ہے میں بھی ریلیکس ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو کوئی آیا اس سے مل جاؤں. کہتے ہیں میرے دوست ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کس مقصد سے نکلے تھے گھر سے، کیا نیت کر کے نکلے تھے؟ کہتے ہیں یہ نیت کر کے نکلا تھا. حضرت نے فرمایا میں تصنیف لکھ رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا، میں نے کتاب چھوڑ دی، میرے دل میں آیا کہ کوئی تم سے ملنے آ رہا ہے. تو اللہ والوں کی نظر کا کمال یہ. آج لیزروں سے علاج ہو رہے ہیں، شعاؤں سے علاج ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ نگاہوں سے علاج ہو جائے، تو کیوں نہ دل کے راستوں سے علاج ہو جائے. جتنے گناہگار ہیں، میں ایک بات یاد رکھو، میں ان علماء میں سے نہیں ہوں، میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں کہ لوگوں کو کہو تمہارے لیے جہنم کے فیصلے کیے گئے. نہیں نہیں نہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ جنت ہماری ہے، جہنم کفار کے لیے. جو بہت گناہگار ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ باللہ سمت اللہ، اس سے بڑی قسم نہیں، گناہگار سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. نیک تو ویسے بھی نیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ نیک لوگوں کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نیک بندے کو ایک بار کہتا ہوں یا عبدی لبیک یا عبدی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گناہگار کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں گناہگار کو 3 بار بولتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام تعجب میں چلے گئے. فرمایا یا اللہ گناہگار کو 3 بار جواب، نیک بندے کو 1 بار جواب. چاہیے یہ کہ آپ نیک بندے کو 3 بار جواب دیں، گناہگار کو 1 بار جواب دیں. رب العالمین ہے نا، ہم سے پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے جس کی مقدار ہی کوئی نہیں. کتنے گناہ کرتے ہم، اتنا پیار کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. کہتے ہیں نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے. گناہگار کو میری رحمت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا. اسی لیے میں گناہگار کو 3 بار جواب دیتا ہوں. آج جتنے گناہگار ہیں خود کو گناہگار سمجھو. دیکھو اللہ کو کبھی یہ مت کہنا کہ اللہ مجھے اپنا عاشق بنا دے، کوئی اللہ مجھے اپنا محبوب بنا دے. محبوب کی ہر ادا عاشق کو پسند ہوتی ہے. ہم لوگ مقربین لوگوں میں کب شمار ہوں گے؟ کب شمار ہوں گے؟
جب لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھیں گے۔ لوگوں کے دکھ اور درد کیا ہے؟ کوئی کسی چیز کی حاجت رکھتا ہے، اس کی پوری کر دیں۔ کوئی کسی چیز کی تمنا رکھتا ہے، اس کو پورا کر دیں۔ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں دوستوں کی طرح ہیں۔ ہماری مثال دوستوں کی ہے۔ ہمارے حضرت کی بھی مثال سالکین سے دوستوں کی طرح رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس انداز سے تربیت کرتے ہیں کہ سالک اپنے کچھ چیز اور راز نہ چھپائے۔ تو آپ لوگ دوستوں کی طرح رہو، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، لیکن دوسرے کے پردوں کو مت اچھالو، دوسروں کے عیبوں کو رازدار مت کرو۔ اگر کسی کا عیب دیکھ لو، کسی میں خامی دیکھ لو، اس سے چھپ کر کان میں جا کر بول لو کہ تم میں یہ خامی ہے، یہ خطا ہے۔ لوگوں کو یہ چیز، لوگوں کی نظر میں تم اچھے نہیں لگو گے، بس میرا پیغام ہے تمہارے تک یہ پہنچا دینا، بس اپنا وہ ہٹا دو۔ لیکن اس میں خامی دیکھ کر، اس میں عیب دیکھ کر لوگوں میں اچھالو گے تو خدا کی قسم اس سے 1000 گنا زیادہ تمہارے میں عیب ڈال دیے جائیں گے اور تم میں رسوا کیا جائے گا گھر بیٹھے بٹھائے۔ تو لوگوں کے عیبوں کو مت دیکھو، ایک آنکھ سے اپنی خامیاں دیکھو، دوسرے آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھو۔ زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ زندگی میں کامیابی تب آئے گی، لوگوں کو نفع دو، لوگوں کو فائدہ دو، نقصان سے لوگوں کو بچاؤ۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں۔ مجھے لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں بھی کچھ جرگوں میں مصروف ہوں۔ مجھے لوگ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عالم کے ساتھ اور تبلیغ والوں کے ساتھ معاملات نہیں کرتے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں، انہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، انہوں نے تسبیحیں پکڑی ہوتی ہیں، اور معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم کی وجہ سے تمام علماء پہ داغ لگایا جاتا ہے، ایک تبلیغ والے بھائی کی وجہ سے تمام تبلیغوں پر داغ لگایا جاتا ہے۔ تو تبلیغ والوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، علماء کو چاہیے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ گے تو اللہ آپ کو اس جگہ سے فائدہ دے گا، اس جگہ سے نفع دے گا کہ آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ تو ہمارے خانقاہوں میں جڑنا اور مقصد یہاں آنا اپنے نفس کی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہے۔ میں تو ایک بات کرتا ہوں، گناہ کا موقع فراہم ہو رہا ہو، گناہ کا موقع ہو اور گناہ نہ کرو، تب تم کامل ہو۔ بظاہر تو تم ولی لگو گے، بظاہر تو تم ہر کچھ لگو گے، لیکن تنہائی دیکھو تمہاری پاک ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تزکیہ نفس کرو، اپنا تزکیہ کرو، پھر لوگوں کو تزکیہ کرو، لیکن پہلے اپنا تزکیہ تو کرو۔ اگر کوئی تمہاری خوشامد کر رہا ہے، کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہارا دل خوش ہو رہا ہے، تو تم میں بہت کام ہے۔ اور اگر کوئی تمہارے پیچھے برا بول رہا ہے، تمہیں پتھر مار رہا ہے، تمہارے ہر قسم کے تمہارے خلاف حربے استعمال کر رہا ہے اور تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم کامل ہو اور تم بن گئے ہو، اور بنے بنائے ہوئے اللہ کی طرف سے بنے بنائے ہوئے انسان ہو گئے ہو۔ تو میں نے یہ بات کی ہے کہ مقربین میں خود کو شمار کرو۔ مقرب بندے کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ بارش ہو جائے، بارش ہو جاتی ہے، یا اللہ گناہ لوگوں کے زیادہ ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، میں جرگے کے طور پر کہتا ہوں کہ ان کے گناہ کی وجہ سے عذاب نہ آئے، اللہ ان کی باتوں کی لاج رکھتے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ ان کی وجہ سے بارشیں کرتا ہے، ان کی وجہ سے بارشوں کو روکتا ہے، ان کی وجہ سے عذابوں کو روکتا ہے۔ اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، آج اگر دنیا بچی ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے بچی ہے؟ اہل اللہ لوگوں کی وجہ سے بچی ہے، اور کسی کی وجہ سے نہیں بچی۔
ورنہ اس میں وہ عذاب آ جائے کہ خدا کی قسم حد نہیں۔ میں کراچی میں تھا پچھلے دنوں، مجھے ساتھیوں نے، مجھے شوز کی ضرورت پڑ گئی، تو مجھے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا عام سمپل سی شاپ سے لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت جی ہم آپ کو فلاں مال بتایا، بھی نام بھول گیا مال کا، وہاں لے جاتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا چلیں۔ سیٹرڈے کا دن تھا ہفتے کا، جب میں اس مال میں گھسا تو میری روح تنگ ہونے شروع ہو گئی، اور جب میں مال کے اندر گیا، بہت اندر، خدا کی قسم میں اس رات نہیں سویا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا۔ میں نے کہا یہ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ جب اپنی بہنوں کو دیکھا، خواتین کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، ادھر میری طبیعت، میں نے نہ شوز خریدے کچھ نہیں، میں فوراً نکل گیا ادھر سے، ساتھی بھی میرے ساتھ نکل گئے، میری آنکھوں میں آنسو کہ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی بھی عذاب نہ آئے تو یہاں پہ کسی نہ کسی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، اگر ابھی بھی عذاب نہ آئے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی موجود ہے۔ تو آپ خود سوچیں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ صرف پیسہ کمانا تو نہیں ہے، ہمارا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ صرف لذتیں تو نہیں ہیں، یہ تو عارضی لذتیں ہیں، ویکنڈ پہ لوگ نکل آتے ہیں، میاں بیوی نکل آتے ہیں، گرل فرینڈ نکل آتے ہیں، ڈیٹ منانے، فلاں چیزیں منانے، یہ تو مزے نہیں ہیں۔ لذت تو اس چیز میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، لذت اس چیز میں ہے الا اللہ، لذت اس چیز میں ہے اللہ اللہ اللہ۔ نفس پر محنت کرو، خدا کی قسم نفس کتا ہے، اس کی مثال پالتو کتے کی ہے، اس پر محنت نہیں کرو گے یہ کتا نہیں ایسا جانور بن جائے گا کہ ہر چیز پہ ہاتھ ڈالے گا، حلال کو نہیں دیکھے گا، حرام کو نہیں دیکھے گا۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو مجھ سے سن لیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے، یہ بات میں نے اپنے بیانات میں کی ہے، وہ بہت بڑے شیخ تھے، ان کے ساتھ ہر وقت مریدین ہوتے تھے، خادمین ہوتے تھے۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ہر وقت درس میں چٹ آتی تھی کہ بہلول یہ کہتا ہے، بہلول وہ کہتا ہے، تو شیخ صاحب کی بھی خواہش بن گئی کہ میں بہلول سے ملوں، اس سے ملاقات کروں، اس سے ملاقات کروں۔ ایک دن حضرت باہر نکلے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے سالکین کے ساتھ، بہلول رحمت اللہ علیہ بھی تصوف میں تھے، تصوف کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے جہاں پر مجذوبیت کا مقام مل جاتا ہے، کیا وہاں پر مجذوبیت کا اور فنا فی اللہ کا مقام مل جاتا ہے۔ تو میں نے ایک بات کی، تصوف میں 3 منزلیں ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ ان کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو گیا تھا، جب حضرت نکلے دروازہ بند کا، جب حضرت نکلے تو حضرت سے کسی نے کہا بہلول سامنے بیٹھے ہیں، حضرت بہلول کے قریب جانے لگے تو ایک خاص خادم نے کہا کہ مت جائیں اس کے پاس۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہمیں برا لگے گا۔ تو حضرت نے کہا نہیں میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ ملایا، کہا میں جنید بغدادی آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ جنید بغدادی جو شیخ الحدیث ہے، جو مفسر ہے، جو محدث ہے۔ شیخ جنید بغدادی نے فرمایا کہ اس بات کے بعد میں نے تصوف کی منازل کو سمجھا اور طے کیا، پہلے میں علم کے نشے میں مگن تھا، لیکن جب اس کے ایک جملے نے مجھے ولی اللہ بنا دیا۔ کون سا جملہ؟ کہتے اچھا شیخ صاحب بتاؤ یہ کہ کھانا کھانے کا پہلا ادب کیا ہے؟ تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھو کیا کہتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھو کیا کہتے ہیں، کھانا کھاؤ پہلے ہاتھ دو، بسم اللہ پڑھو، اپنے آگے سے کھاؤ۔ اس نے سوال کیا
کہ کھانا کھانے کا پہلا ادب کون سا ہے؟ حضرت نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا، ہاتھ دھونا۔ اس نے کہا جاؤ، تمہیں پہلا ادب نہیں آ رہا۔ ابھی تھوڑا سا آگے گئے تو مریدوں کو غصہ آیا، حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، میں اس سے سوال پوچھ کر رہوں گا۔ حضرت محقق تھے، تحقیق کرتے تھے۔ آگے گئے، پھر یہ سوال کیا، پھر یہی جواب ملا، پھر بالولدان آگے گئے۔ پھر جب تیسری بار سوال کیا تو شیخ صاحب نے کہا تم بتاؤ کھانے کا پہلا ادب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ آج تو ہم حلال حرام دونوں ٹھوس رہے ہوتے ہیں، حرام کو زیادہ ٹھوستے ہیں، حرام میں لذت بہت ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو حضرت کے سر پہ بات لگی ذہن پر، او ہو یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اچھا کہتے تم بولو، کہتے یہ تو خانقاہ جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کھانے کا حرام ہے کہ حلال ہے۔ تو منزلیں تب کھلتی ہیں، تصوف میں اسرار و رموز تب کھلتے ہیں جب دل دے کر آؤ گے، اور اگر زبان سے آؤ گے تو خدا کی قسم مت آؤ۔ اگر دیکھ لو بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، بزرگ کے ساتھ ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس بزرگ کی وجہ سے جا رہے ہیں فلاں بزرگ کا اعتماد ہے، مت آؤ، تمہیں فیض نہیں ملے گا۔ خود دل دے کر آؤ، فیض مل جائے گا۔ بس بات ختم کرتا ہوں۔ ایک پیر تھا، اپنے مرید کے ساتھ رستے میں جا رہا تھا، پیچھے مریدوں کی قطار لگ گئی، حضرت کے ہاتھ میں پتھر تھا، حضرت کے ہاتھ میں پتھر تھا، حضرت نے پتھر کو سمندر میں پھینکا۔ حضرت نے کہا، مریدوں سے پوچھا یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ مریدوں نے جواب میں کہا یہ پتھر بھاری تھا، پانی میں پھینکا ڈوب گیا۔ حضرت نے اپنے خاص مرید سے پوچھا یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ جو حضرت سے خاص محبت رکھتا تھا، اگر تمام سالک خاص محبت رکھیں گے تو ان کو فیض ملے گا، ان پہ اللہ اسرار و رموز کھلیں گے، ان پہ احوال کھلیں گے۔ تو اس مرید نے کہا یا شیخ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میرے دل میں ایک بات آئی، اور وہ بات صحیح ہے، حقیقی ہے، حقیقت ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ کے ہاتھ سے جو گیا وہ ڈوب گیا، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا وہ ڈوب گیا۔ تو جہاں بیت ہو جاؤ وہیں پر رہو، وہیں پر دل دے دو، تو فیض بھی ملے گا، منازل بھی ملیں گی، سلوک کے راستے بھی طے ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ ہم میں کیا کمال ہے؟ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کتنے نوجوان پھر رہے ہوں گے، اتوار کا دن ہے، کوئی کہاں نکلا ہوگا، کوئی کہاں نکلا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو اس نعمت کی شکر کرو اور قدر کرو۔ سب بولو یا اللہ میری توبہ، پھر بولو یا اللہ میری توبہ، پھر بولو آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کریں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شیطان کا وار کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کل نماز پڑھ لوں گا، میرے وعدہ کل نماز پڑھ لوں گا، نہیں اسی وقت پڑھ لو، قضا پڑھ لو لیکن پڑھ لو۔ کل ذکر کر لوں گا، نہیں اسی وقت کر لو، ایک بار کر لو اسی وقت کر لو، اس پر مت جانا کہ کل کروں گا۔ قرآن کل پڑھ لوں گا، نہیں اسی وقت پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، 1 رکوع پڑھ لو، آدھا رکوع پڑھ لو، 1 لفظ پڑھ لو، اسی وقت پڑھ لو۔ شیطان کو رستہ مت دو، اگر شیطان کو رستہ دے دیا، جس دن شیطان نے آپ کے اندر یا ہمارے اندر رستہ بنا لیا، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شیطان کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ہم کسی مہمان کے گھر جائیں، اس کے بالکونی میں یا اس کے دروازے میں کتا بندہ ہو، جب کتا بندہ ہو تو ہم دروازہ کھٹکھٹائیں، کتا بھونکنے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ چلے جائیں، چھوڑ دیں یا کتے کو ہو کریں، کتا اور بھونکتا ہے کیونکہ وہ مالک کی بات مانتا ہے۔ اگر ہم چلے جائیں، ہم جس سے ملنے آئے اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، تو یہاں پہ صوفیاء لکھتے ہیں
شیطان کی مثال کتے کی ہے۔ مالک کو بولو یا اللہ تو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کتے کو، اس شیطان مردود کو ہم سے بچا لے، ہمیں اس کے وسوسوں سے بچا لے، ہمیں اس کے وار سے بچا لے۔ تو کتے کے ساتھ بحث نہیں کرتے، شیطان کے ساتھ بھی بحث نہیں کرتے، بس اس کو وہیں پر چھوڑ کر اندر گھس جاؤ، اپنے مالک سے ملو، اپنے جس سے ملنے آئے ہو اس سے ملو۔ اللہ رب العالمین اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ آئندہ ناراض نہ ہو۔ جو کہا، جو سنا آپ لوگوں نے، سب سے پہلے مجھے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ لوگوں کو اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم والا راستوں پر چلانے والا بنا دے، اور حق حلال مال کھانے کی اور کمانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔